آپ کے دست حق پرست کی آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے ایمان کو جلا ملے گی۔ شواہد النبوت میں صاحب شواہد النبوت لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نو عمری ہے، جوان ہیں، کہ ابھی کوئی فیصلہ کیا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، لیکن میں نے تو ابھی تک کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ پہلے ججی کے قواعد پڑھو، نصاب پڑھو، امتحان دو، پھر تمہیں جج لگایا جائے گا، لیکن محمد مصطفیٰ کا قانون ہے پہلے جج بناؤ پھر بعد میں دعا کر کے علم عطا کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، میرے مصطفیٰ کریم نے میرے سینے پہ اپنا دست حق پرست رکھ کر یہ دعا دی اور مجھے کہا کہ اب جاؤ، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں خدا کی قسم نبی کریم کی دعا اور دست حق پرست کی برکت سے دنیا میں جب بھی میں فیصلہ کیا اور میری عمر میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا جو مجھے شبہ پڑا ہو، سرکار نے مجھے سب کا علم عطا فرمایا۔ یہ دست حق پرست کی برکت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی۔ حضرت انس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے اور جس دسترخوان کو میں نے بچھانا تھا، جس رومال کو مہمانوں کی ضیافت کے لیے بچھانا تھا، وہ رومال میلا تھا۔ میں نے اپنی کنیز کو کہا کہ اس رومال کو جاؤ جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو، تو تنور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رومال نکال کے لائی، صاف ستھرا شفاف ہو گیا۔ وہ مہمان بڑے حیران ہوئے کہ کپڑا اور آگ نہ چھوئے اسے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھئی ایک مرتبہ میرے آقا تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء میرے گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے اس رومال سے یہ دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ہم نے چہرہ اقدس صاف کیا، چہرہ اقدس صاف کیا، پھر بھی تو ہاتھ لگے نا، اور یا پھر ہاتھ مبارک صاف کیے، اس کے بعد مجھے دھونے کی ضرورت نہیں، اگر جلدی دھونا ہو آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل تو ختم کر دیتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی۔ اب بتائیں جب کپڑے کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پرست ہاتھ چھو لیں یا چہرہ انور پر پھر جائے اور اس کو آگ نہ جلائے، جن کی ساری زندگیاں ہی میرے آقا کے ساتھ گزری، تو ان کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب انہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگیاں، سارے کا سارا مال، سارے کے ساری اولاد اور عزتیں آبروئیں میرے مصطفیٰ کی ناموس پر قربان کر دیا، تو ان کو کتنے درجے ملے گی؟ اور تیسری بات دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے واضع، واو الف زے عین، واضع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک قوم کے ساتھ، ایک گروہ کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کا لڑکا بھی ساتھ ہے، ان کا بیٹا، اور ان کا بیٹا دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ حضرت واضع نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست حق پرست اس کے چہرہ انور پر پھیر دیا۔ پھیرنے کے بعد پھر کیا لکھتے ہیں صاحب کتاب لکھتا ہے کہ پھر اس پوری برادری میں ان سے زیادہ ذہین بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست کی برکت ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اور ایک اور بات بھی سنیں، اور انشاءاللہ ہمارے ایمانوں کو اس سے جلا ملتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنا کر، اپنی اولاد کو سنا کر ان کے دلوں میں سرکار کی محبت بھرا کرو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو دیوانے بنایا کرو۔ یہ کتابیں پڑھنے سے اتنی زیادہ محبت نہیں آتی ہے، اس سے بھی انکار نہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت تربیت سے آتی ہے۔ اور حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں اور ان کی 4 بیویاں تھیں اور حضرت عقبہ کے جسم عطر سے خوشبو آتی تھی، پیٹھ اور بطن سے، شکم سے خوشبو آتی تھی۔ تو بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایسی خوشبو لگائیں کہ حضرت عقبہ کی خوشبو پر غالب آ جائے۔ چنانچہ بڑی خوشبوئیں انہوں نے منگوائیں، بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہیں۔ جب ناکام ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ اے عقبہ، اے ہمارے سر کے تاج، بتاؤ ہم نے بڑی کوشش کی کہ آپ کی خوشبو سے بہتر خوشبو لگائیں لیکن ناکام رہی، یہ بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے لیتے ہو؟ حضرت عقبہ نے کہا ارے ہو نادان تم، میری اس خوشبو کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ مجھے ایک مرتبہ پھوڑے پھنسیاں نکلی، میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ پھوڑے پھنسیاں نکل آئے۔ سرکار نے فرمایا بیٹھو، اپنی قمیص اتارو۔ میں نے قمیص اتاری، میرے آقا نے پیٹھ پر بھی دست حق پرست پھیر دیا، پیٹ پر بھی پھیر دیا۔ اس دن سے یہ خوشبو آتی ہے، ساری زندگی خوشبو آتی رہے گی۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست کے معجزات ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وافر محبت عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو سرکار کا دیوانہ بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔